ایک نامور اردو فکشن رائٹر، شاہکار افسانوں کے مالک جناب سعادت حسن منٹو، جنہوں نے تقریباً 270 کے قریب افسانے لکھے، جس افسانوں کو فحش قرار دے کر ان پر مقدمات چلے، ان میں سے کوئی ایک بھی منٹو کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے کافی تھا۔ منٹو نے خیالی کرداروں کی بجائے سماج کے ہر طبقے اور ہر طرح کے انسانوں کی رنگا رنگ زندگیوں کو ان کی نفسیاتی اور جذباتی تہداریوں کے ساتھ اپنے افسانوں میں منتقل کرتے ہوئے معاشرے کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ان کا سب سے پہلا افسانہ یعنی نمبر 1 افسانہ جسے بہت پذیرائی ملی، ٹھنڈا گوشت، اس کی وجہ سے ان پر کئی مقدمات چلے۔ ایک دفعہ عدالت کے اندر جج نے ان سے کہا کہ آپ گند لکھتے ہیں، تو منٹو نے کہا کہ آپ گند ہٹا دیں، میں نہیں لکھوں گا۔ ان کے علاوہ اور بھی جیل بھی کاٹی، کئی مقدمات چلے فحش لکھنے پر۔ دوسرے نمبر پر کھول دو، ایک بہترین افسانہ۔ تیسرے نمبر پر ٹوبا ٹیک سنگھ۔ چوتھے نمبر پہ کالی شلوار۔ پانچویں نمبر پہ بو۔ چھٹے نمبر پہ 1919 کی ایک بات۔ ساتویں نمبر پہ عورت ذات۔ آٹھویں نمبر پہ انارکلی۔ انارکلی امتیاز علی تاج کا بھی ایک مشہور ڈرامہ تھا، لیکن منٹو نے جس انداز سے لکھا گیا وہ بھی آپ پڑھیے گا۔ 9ویں نمبر پہ نیا قانون۔ 10ویں نمبر پہ ننگی آوازیں۔ یہ سب وہی افسانے ہیں جنہوں نے معاشرے کی عریانی کو بے نقاب کیا۔ 1947 ہندوستان کا بٹوارا، کیا کیا ظلم ہوا، کیسے پیاروں سے بچھڑنا پڑا، یہ سب آنکھوں دیکھا حال ان کے افسانوں میں پایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ منٹو کو فحش نگار کہنا ان کی توہین ہے، لیکن محض افسانہ نگار کہنا بھی ان کی توہین ہے۔ وہ افسانہ نگار سے زیادہ ایک حقیقت نگار ہے۔ یہ کردار نگاری اتنی طاقتور ہے کہ لوگ کرداروں میں گم ہو کر ہی رہ جاتے ہیں۔ اردو فکشن رائٹر کے حوالے سے یا اردو لٹریچر میں منٹو کا نام زندہ و جاوید ہمیشہ رہے گا۔